ملٹی لیٹرل مسائل ہمیں، تو ان مسائل کا اب حل کیا ہے؟ الٹیمیٹلی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، مسائل جو ہیں وہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جو ہمیں دنیا میں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ جب ان مسائل کا حل کرنے کا ہمارے پاس طریقہ کیا ہے۔ ویسٹ ہے یا وہ دنیا جو اللہ پر بلیو نہیں کرتی یا جن کے لیے مذہب محض ایک رسم بن چکی ہے، ان کی بات اور ہے۔ وہ اب ہر چیز کو اس مسئلے کے حوالے سے اپنی دنیوی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی دنیوی قوت کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور آخرت جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں دو طرفہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں وہ کام بھی کرنے پڑیں گے جس سے اس امتحان گاہ میں ہم بیٹھنے کے قابل ہو سکے، کوالیفائی کر سکیں اس دنیا میں رہنے کے لیے، اور پھر کوالیفائی اس طرح کریں کہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہر شے کا بالآخر ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور دیکھیے، اسے خوش قسمتی کہہ لیجئے کہ پاکستان اور مسلمانان پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر وہ دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ان کا پاکستان کا دنیاوی مسئلہ بھی حل ہوگا، پاکستان بھی مستحکم ہوگا اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ یہ سہولت، یہ معاملہ دنیا کی کسی اور ریاست کو نہیں ہے کہ وہ دیکھیے، ویسے تو مصر بھی مسلمان ملک ہے، وہ بھی اپنی آخرت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا معاملہ کیونکہ اسلام سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اسلام کو پاکستان کی بنیاد کہتے ہیں۔ اسلام کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہمیں ایک الگ ریاست بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تو یہ الگ ریاست بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اسلام جو ہے وہ روز اول سے لے کر قیامت تک قابل عمل ہے۔ اسلامی قوانین، اسلامی طرز حیات، یہ سب کچھ قابل عمل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں دنیاوی سطح پہ بھی کوشش کرنی پڑے گی اور اخروی حالات کو ذہن میں رکھ کر بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ وہی ایک طریقہ ہے جس سے پاکستان میں بھی استحکام آئے گا، اور نہ صرف یہ کہ میری یا آپ کی ذاتی جو اخروی نجات ہے وہ ہوگی، بلکہ ذرا اندازہ کیجئے اگر پاکستان میں اسلام بحیثیت نظام آ جائے، اسلام بحیثیت قانون کے نافذ، تو لوگوں کے لیے زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ قرض مل رہا ہے بغیر سود کے، زندگی کتنی آسان ہے۔ حیا ہے، بے پردہ بے حیا عورتیں نظر نہیں آ رہی، معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا۔ یعنی یہ سب خود ہمیں حاصل ہو جائے گا صرف اس راہ پہ چلنے سے۔ اگر ہم یہی کہتے، جیسے ہمیں ہے کہ اپنے گھر کے باہر پھل کے چھلکے مت پھینکو تاکہ تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب وہ خوشحالی آئے گی جو اس نظام کی وجہ سے آئے گی تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ العزیز خود حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً اسلام کے نفاذ کے لیے پاکستان میں، جو بنا ہی اسلام کے نام پر تھا، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ اسلامی فلاحی ریاست کیسی ہوتی ہے، اس میں جب تک یہ کام نہیں کریں گے